تھکے نہیں ہیں، نہ وہ خود تھکے ہیں، نہ اپنے قارئین کو وہ تھکنے دیتے ہیں۔ تو میں نے ایک جگہ پہ یہ بات کوٹ بھی کی کہ ظفر اقبال صاحب نے آج کے وائرل شاعروں کو بھی جھنڈی دکھا دی ہے۔ وہ جدید ترین سے بھی زیادہ جدید تر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے لسانی تشکیلات کے اور شعری تشکیلات کے نئے تجربے کیے، وہ مقبول بھی ہوئے، ان کے اوپر بہت سی گرد بھی اڑائی گئی۔ اقبال صاحب بھی وہیں نہیں رکے، ظفر اقبال صاحب کے ہاں اور بہت کچھ ہوگا، لیکن سستانے کا جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ ان کی لغت میں نہیں، وہ سستائے نہیں ہیں۔ ظفر اقبالیت جو ہے اس کا تعاقب کرنا محض جو ہے وہ فیشن زدگی کے طور پر نہیں ہو سکتا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ظفر صاحب آج جو غزل کہہ رہے ہیں ان کے ناقدین کے مطابق، یہ میری رائے نہیں ہے، کہ وہ اپنے آپ کو دہرا رہے ہیں اور آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید۔ میں ہوں وقاص عزیز اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عہد حاضر کے نامور شاعر، نقاد، محقق، ادیب، صاحبان تحریک کے بانی جناب حسین مجروح صاحب۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے؟ خوش آمدید کہتا ہوں آج کی نشست میں۔ جی بڑی دوستو، ظفر اقبال جدید اردو غزل کا ایک ایسا تابندہ اور روشن چراغ، ایک ایسا نام جو سنتے ہی ان گنت ان کے اشعار، مصرے جو ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں ذہن میں امڑ آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو دل میں ایک بہت ہی احترام کا جو ہے وہ بھی جذبہ نظر آتا ہے۔ ظفر صاحب کی جو متنوع شخصیت ہے اس پہ بات کرنے کے لیے تو بہت سے پروگرام درکار ہیں، بہت سی نشستیں درکار ہیں، لیکن آج میں صرف اور صرف ظفر اقبال کو جدید شاعر کیوں کہا جاتا ہے، یہ میرا موضوع ہے۔ اس پہ میں بات کروں گا جناب مجروح صاحب سے۔ مجروح صاحب، موضوع ہی سوال ہے۔ جی میں عرض کروں، ظفر اقبال صاحب کے اوپر بات کرنا اتنا آسان ہے نہیں، اس لیے کہ وہ بیک وقت سادہ بھی ہیں اور پیچیدہ بھی ہیں۔ واہ 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 واہ، یعنی اپنی شاعری کے اعتبار سے بھی اور اپنے شعری اظہار کے اعتبار سے واہ بھی۔ واہ واہ۔ اب جب انہیں ہم جدید کہتے ہیں تو جدید محض آدمی لب و لہجے سے اور اپنی لفظیات سے جدید نہیں ہو جاتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جدید ہونا، اور بلکہ جدید سے بھی میں تو کہوں گا کہ وہ جدید ترین ہے کہ 90 سال سے زیادہ کی عمر پانے کے بعد بس وہ ابھی تک تازہ دم ہے، اور ان کے ہاں ہمیں تازہ کاری کی ایک لہر بہر جو ہے وہ ایک مستقل رو کی شکل میں نظر آتی ہے۔ وہ تھکے نہیں ہیں، نہ وہ خود تھکے ہیں، نہ اپنے قارئین کو وہ تھکنے دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں ابھی گزشتہ دنوں کترینہ والی بات ہوئی تو اس پہ بڑا شور مچا، تو میں نے ایک جگہ پہ یہ بات کوٹ بھی کی کہ ظفر اقبال صاحب نے آج کے وائرل شاعروں کو بھی جھنڈی دکھا دی ہے۔ ایک انہوں نے غزل یا جو بھی ہے ان کا ایک اسلوب، ایک سٹائل سامنے لایا ہے، تو لوگ جو باقی آج کے نوجوان بڑے مشہور بنے پھرتے ہیں ٹک ٹاک کی اور اس پہ اور مشاعروں میں، وہ لوگ ان کو بھول کے ظفر صاحب کے پیچھے چل رہے تھے۔ جی میں عرض کروں، دیکھیں یہی اسی لیے میں نے کہا کہ انہیں جدید کہنا بھی جو ہے ان کے ساتھ ایک انصاف والی بات نہیں ہوگی۔ وہ جدید ترین سے بھی زیادہ جدید تر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے شعری سفر میں نئے نئے آفاق دریافت کیے ہیں۔ آب رواں جو ان کا ابتدائی تعارف تھی، وہ خود جو ہے وہ جدید غزل کا ایک بہت اہم سنگ میل سمجھا جاتا ہے، اشاریہ تھی، وہ مقبول عام بھی ہوئی۔ لیکن دیکھیں اب بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنی قبولیت عامہ جو ہے اس کے حصار کو توڑ کے کسی اندیکھے افق کی طرف چلے جائیں۔ انہوں نے اس کے بعد جو کتاب ان کی آئی وہ گل آفتاب تھی، وہ چاہتے تو ساری زندگی جو ہے آب رواں کی پھیلائی ہوئی روشنی اور دھوپ جو ہے اس کو سے تاپن کر، لیکن انہوں نے یکسر بدلا چیزوں کو، انہوں نے بالکل یکسر بدلا، اور ہماری جو غزلیہ روایت تھی اور جس سے ہمارے کان اور ہماری آنکھیں آشنا تھیں، انہوں نے یکسر اس کو جو ہے جسے انگریزی محاورے میں کہتے ہیں اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا۔ اب گل آفتاب میں جو انہوں نے لسانی تشکیلات کے اور شعری تشکیلات کے نئے تجربے کیے، وہ مقبول بھی ہوئے، ان کے اوپر بہت سی گرد بھی اڑائی گئی، لیکن وہ ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر قائم رہے۔ اچھا، اپنے آئندہ کے سفر میں بھی انہوں نے جو ہے وہ مطلب بہت سارے لفظوں میں بھی توڑ پھوڑ کی، املا میں بھی توڑ پھوڑ کی۔
زبان بنائی بھی اور بگاڑی بھی. پھر انہوں نے جو ہے وہ سخن کی جو ہے مطلب ساکن ندی جو ہے اس میں صرف جو ہے چھناکے پیدا ہی نہیں کیے اور بڑے پتھر ہی نہیں مارے، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے نئی راہیں سجائی ہیں. واہ 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 واہ، کیا خوبصورت بات ہے. اور بعد میں آنے والے شاعروں کے لیے یہ امکانات بھی پیدا کیے ہیں کہ وہ جو روایت کی جکڑ بندی ہے اس کو توڑ کے کس طرح جو ہے وہ مضمون آفرینی اور کس طرح تازہ بیانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. آج کی جو جدید غزل ہے وہ اس کی بنیاد ظفر اقبال صاحب کی استوار کی ہوئی ہے. جدید تر. اچھا کے تو آغاز میں ہمیں شکیب بھی ملتے ہیں، اپنی سطح پر ناصر بھی ملتے ہیں اور بھی کئی نام ہیں بڑے محترم. لیکن ظفر اقبال صاحب کا یہ ہے کہ انہوں نے صرف غزل کو جدید ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے سنگلاخ راستوں میں اور کانٹوں بھرے راستوں میں ایک نہیں بہت سے انہوں نے راستے تلاش کیے ہیں اور اپنے بعد میں آنے والوں اور اپنے ہم عصروں کے لیے یہ امکان پیدا کیا ہے کہ بنے بنائے راستوں سے ہٹ کے بھی اندیکھی منزلوں میں شاعری کے ساتھ گزر بسر ہو سکتا ہے. اچھا، ان کے ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس زمانے میں انہوں نے لسانی تشکیلات والے تجربے شروع کیے، ہم تو نہیں تھے یقیناً، آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں ہوئیں، آپ نے دیکھا. پاکستان کے سیاسی اور معروضی حالات ایسے تھے کہ تمام تخلیق کاروں کے لیے وہ ضرورت بن گئی تھی. ہمیں افسانے میں بھی تجربے نظر آئے، ہمیں نظم میں بھی تجربے نظر آئے، ہمیں مصوری میں، گائکی میں، ہر حوالے سے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تجربات اسی شعوری رو کی ذیل میں تھے؟ جی میں عرض کروں، دیکھیں یہ ایک شعوری طور پر 60 کی دہائی کے اواخر میں اور 70 کی دہائی کے اوائل میں یہ ایک شعوری طور پر یہ تحریک چلی تھی کہ جناب ہمارے جو بنے بنائے سانچے ہیں اظہار کے اور ہماری تخلیق کے، وہ نئی زندگی کے مطالبات کو پورے کرنے کے لیے ناکافی ہیں. لغت بھی ناکافی ہے اور اظہاریہ بھی ناکافی ہیں. چنانچہ یہ ایک پوری ذہنی تحریک تھی جس میں افتخار جالب بھی تھے، انیس ناگی بھی تھے، ظفر اقبال بھی تھے اور جس کی باقیات میں سعادت سعید بھی ہیں، کچھ اور لوگ بھی تھے. ان لوگوں نے شعوری طور پر جو ہے وہ بنے بنائے جو پیٹرن تھے اظہار کے بھی، لغت کے بھی اور تخلیقی فنیت کے بھی، ان کو انہوں نے شعوری طور پر توڑا. صحیح. لیکن ان میں سے بیشتر لوگ جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے نہ ساتھ چل سکے. اور عمر نے بھی ظفر اقبال صاحب کے ساتھ زیادہ وفا کی اور ظفر اقبال صاحب نے بھی جو ہے اس تحریک جو 60 کی دہائی میں اس ادعا کے ساتھ شروع کی تھی، ظفر اقبال صاحب بھی وہیں نہیں رکے. یعنی ظفر اقبال صاحب کے ہاں اور بہت کچھ ہوگا لیکن سستانے کا جو ہے وہ لفظ جو ہے ان کی لغت میں نہیں، وہ سستائے نہیں ہیں. واہ 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 واہ. اور وہ کسی ایک پڑاؤ کے آدمی ہیں ہی نہیں. وہ تھوڑی دیر ایک مستقب پر قیام کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تازہ دم ہو کر پھر جو ہے وہ نئی اڑان بھر جاتے ہیں، اندیکھی منزلوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. ان کا سفر جو ہے مختلف جہات میں بھی ہے اور ان کے ہاں جو ہے ہمیں تازہ پانی کی جو فراہمی ملتی ہے اس میں ظاہر ہے ان کا میں وہ جو جملہ کوٹ کیا کرتا ہوں کہ بھی کچھ نہ کرنے سے ناکام تجربہ کرنا زیادہ افضل بات ہے. اچھا، آج جو غزل کہہ رہے ہیں وہ ظفر صاحب کی بالخصوص یہ 21ویں دہائی کی جو غزل ہے اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ جی میں عرض کروں، دیکھیں اس غزل میں خطرات بھی درپیش ہیں. مثلا جن لوگوں نے ظفر اقبال کے تتبع میں وہ جو ہے وہ انحراف والا سفر کیا جاری ہے اور ان کے پاس وہ تخلیقی توفیق نہیں تھی، ان میں سے بہت سارے لوگ راستوں میں بھٹک بھی گئے. چونکہ ظفر اقبالیت جو ہے اس کا تعاقب کرنا محض جو ہے وہ فیشن زدگی کے طور پر نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا خوبصورت جملہ ہے. ظفر اقبال نے جو نئی راہیں روشن کی ہیں ان راہوں پر چلنے کے لیے آپ کو آدھا پونا ظفر اقبال خود بھی بننا پڑتا ہے. کیا اچھی بات ہے. ایک دوسری یہ کہ پھر آپ کے اندر وہ تپسیا اور وہ جو ہے مستقل مزاجی ہونی چاہیے جو نئے راستوں پر چلنے میں آپ کو درپیش آتی ہے. اور تیسری چیز یہ کہ آپ کا جو شعری افق ہے وہ خود بھی زنگ آلود نہیں ہونا چاہیے اور آپ زندگی کو نہ صرف یہ ہے کہ کھلی آنکھ سے دیکھیں بلکہ دھند کے اس پار جا کے وہ جو نامعلوم جہان ہوتے ہیں
ان کا کھوج لگانے کی بھی آپ میں صلاحیت اور آرزو ہونی چاہیے، واہ 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 ورنہ پھر آپ جو ہے وہ ظفر اقبال کا تتبع کامیابی سے کر نہیں سکیں گے۔ اور میں تو سمجھتا کیا ہوں آپ نہیں سمجھتے کہ ظفر صاحب آج جو غزل کہہ رہے ہیں ان کے ناقدین کے مطابق، یہ میری رائے نہیں ہے، کہ وہ اپنے آپ کو دہرا رہے ہیں اور میں کلیشے ضرور مضامین کو لے کر آ دیکھیں، رہے ہیں؟ یہ نہ صرف دہرانے والی بات بلکہ یہ ہے کہ کئی لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریورس گیئر لگا رہے ہیں اپنے کام کو۔ یہ ظاہر ہے جس طرح ظفر اقبال صاحب کی رائے ہے ان کی بھی رائے ہے، میں ان کے بہت ساری کئی جو ہے تجربوں کی جو فیشن زدگی ہے میں اس کا خود بھی ناقد رہا ہوں، لیکن آپ نے کسی بڑے تخلیق کار کے کام کو اس کی کلیت میں دیکھنا ہوتا، جزو میں نہیں، جزء میں نہیں، وہ انصاف نہیں کر پائیں گے۔ جب ہم کلیت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس سارے میدان میں اور اس تگ و تاز میں ظفر اقبال تنہا لشکری نظر آتا ہے جو تازہ ہوا کے پھریرے جو ہے وہ پچھلے 60-70 برسوں سے لہرا رہا ہے، اور اس کے ہر پھریرے میں ہمیں جو ہے کہیں نہ کہیں تازہ ہوا کی، تازہ خوشبو کی ایسی لپک نظر آ جاتی ہے کہ جو حیران کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے، اور جو ہے وہ ہمیں نئی چیزوں کی جانب بھی جو ہے وہ لے جاتی ہے۔ تو جو ان کے ہاں تجربوں کی ناکامی یا دہرانے والا بات ہے، میں سمجھتا ہوں جب آپ بلک میں اور اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے تواتر سے لکھیں گے تو پھر آپ اس دہرائی سے بچ نہیں سکتے۔ یہ بیشتر اور شاعروں کے ہاں بھی یہ ہمیں معاملہ مل جاتا ہے، لیکن ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کی اس دہرائی سے اور ان کے اتنی زیادہ جو ہے وہ قد و قافز سے ہمیں جو مواد ملا ہے اس مواد میں زندہ رہنے کے مواقع کتنے ہیں، اور وہ مواد جو ہے ہمارے تہذیبی ادبی منظرنامے کو کس طرح بدلنے کی یا متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس میں ظفر اقبال صاحب کا جب کلیت میں ہم دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کلام کا اور ان کی یہ ساری جو ایک تلاش اور جستجو ہے ان کا دور دور تک کوئی ہمیں ثانی نظر نہیں۔ اچھا، ظفر اقبال صاحب کے ذیل میں ایک بات اور کہ جیسے کثیر الجہات آدمیوں کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک جہت جو ہے اسی پر عموماً بات ہوتی ہے۔ انہوں نے اخباری ضرورت کے تحت کالم بھی لکھے اور چیزیں بھی لکھی۔ ظفر اقبال کی تنقید جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ بہت لائق اتنا ہے۔ انہوں نے لا تنقید کے عنوان سے جو کتاب، جس کا میرا تو استحقاق نہیں ہے، مجھے دیباچہ لکھنے کا انہوں نے اعزاز دیا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف شاعری میں بلکہ انہوں نے تنقید میں بھی متبادل جو ہے وہ میزانیہ قائم کی ہے۔ سو ان کی تنقید جو ہے وہ اس لائق ہے کہ اس تنقید کی روشنی میں ہم تنقید کے جو بنے بنائے سانچے ہیں ان کو توڑ کے ہم جو ہے وہ نئی بوتی کا جو ہے دریافت کریں۔ واہ 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 سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ ظفر صاحب کے حوالے سے بہت سے لوگ فیس بک پہ تنقید بھی کرتے ہیں، نجی محافل میں بھی کرتے ہیں، ادبی حلقوں میں بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑے تخلیق کار کی کامیابی ہے کہ وہ ہر جگہ ڈسکس ہوتا ہے اور ہر پیرایا میں ڈسکس ہوتا ہے، یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ظفر صاحب کی جو غزلیہ جہات ہیں ان پر یقیناً ہم اگلی نشست میں مجروح صاحب سے بات کریں گے، اور ظفر شناسی کے معاملے میں مجروح صاحب سے بہتر مجھے اس منظرنامے میں کوئی ادیب شاعر یقیناً نظر نہیں آتا۔ سو دوستو، میں یہ ضرور آپ کو کہوں گا، نئے غزل لکھنے والے جو دوست ہیں، کہ کم از کم آپ کوئی بھی فتویٰ جاری کرنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے ظفر صاحب کو پڑھیں ضرور، اور ان کو پڑھنا، میں ایک جگہ پہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ شاید میر و غالب کو پڑھنے سے زیادہ مشکل ہے اور بیک وقت آسان بھی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جس طرح مجروح صاحب نے بات کی کہ وہ بیک وقت سادہ بھی ہیں اور پیچیدہ بھی ہیں۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ظفر شناسی کے حوالے سے یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔